اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ مزمل میں جاری تھا، اور پیغمبر اسلام کو حکم ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز شب کے لیے اٹھیے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں جاری و ساری رہے، کیونکہ اسی نماز شب سے انسان کی مشکلات بھی حل ہوتی ہیں، اور اسی نماز شب سے انسان اپنے مقصد خلقت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ وہ مقصد خلقت انسان کا لقائے پروردگار ہے، اور لقائے پروردگار تک بلانے کے لیے خالق کائنات نے ترغیب رکھی ہے، بلانے کے لیے لالچ دیا ہے، اور وہ لالچ بہشت کی صورت میں ہے، بہشت کی نعمتوں کی صورت میں ہے، کہ ان نعمتوں کا جھانسا دے کر انسان کو اپنی بارگاہ میں بلانا ہے۔ وَإِلَّا نہ بہشت مقصود اصلی ہے اور نہ ہی جہنم مقصود اصلی ہے۔ جہنم فقط دھمکی، ڈرانے دھمکانے کے لیے ہے، اور بہشت لالچ کا ایک نمونہ ہے کہ اس کے جھانسے میں انسان اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، اور مقصد وہی لقائے پروردگار ہے۔ دیکھیں، ایک مقصد تک جانے کے لیے ایک عادی راستہ ہوتا ہے اور ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے۔ شارٹ کٹ میں انسان جلدی پہنچ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس عادی راستے سے چلتا ہوا اپنے مقصد پہ پہنچے تو دیر لگے گی۔ ایک شارٹ کٹ راستہ لقائے پروردگار کا کیا ہے؟ کہ وہ بھی یہی ہے، نماز شب۔ نماز شب وہ آسان ترین اور مختصر ترین راستہ ہے کہ جس سے انسان اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، شاید پہلے بھی عرض کیا ہو، معصوم فرماتے ہیں ان الوصول الی اللہ سفر، ان الوصول الی اللہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا چاہیے؟ سفر درکار ہے۔ یعنی یہی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان مسافر ہے، حالت سفر میں ہے، کہ اس سفر میں آپ کا مقصد وصول الی اللہ ہے، اللہ تک جانا ہے۔ اللہ تک جانے کے لیے سفر درکار ہے، اور یہ سفر کیسے طے ہو سکتا ہے؟ شارٹ کٹ راستہ کیا ہے؟ کہ لا یدرک الا بامتطاع اللیل، کہ یہ سفر کٹتا نہیں ہے مگر امتطاع لیل سے۔ امتطاع، میم تے طا اور الف حمزہ، امتطاع، افتعال، باب افتعال سے۔ باب افتعال کا ایک معنی کیا ہے؟ مطابعت، اثر پذیری۔ امتطاع کیا ہے؟ مطیہ، میم قوے یہ ہے مطیہ، مطیہ کہتے ہیں مرکب کو، سواری کو۔ تو امتطاع کیا ہوگا؟ سواری لینا۔ یعنی اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہ رہے ہیں تو پیدل نہیں جا سکتے، سواری لو۔ سواری جب لیں گے تو سفر آپ کا ایک آسان ہو جائے گا اور دوسرا جلدی ہو جائے گا۔ جب ایسے کہ انسان پیدل چلتا رہے تو کہاں پہنچے گا؟ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ تک جانے کے لیے آپ کو سفر درکار ہے، اور یہ سفر طے نہیں ہوتا ہے بغیر سواری کے۔ سواری لو، اور وہ سواری کیا ہے؟ اللیل، نماز شب۔ امتطاع اللیل اگر نہیں ہے زندگی میں تو خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ کبھی نہیں پہنچے گا۔ دو تعبیریں ہیں جو استعمال ہوئی ہیں قرآن میں اور روایات معصومین میں، نام سنا ہوگا، کہتے ہیں نا ایک ابن السبیل۔ ابن السبیل اسی کے مقابلے میں، مسافر کے مقابلے میں، کبھی کبھی مسافر کو بھی ابن السبیل کہتے ہیں، لیکن ابن السبیل کی تعبیر کیا ہے؟ فرزند راہ، یعنی راہ میں بھٹک رہا ہے۔
وہی جو پیدل چل رہا ہو اس کو کہتے ہیں ابن السبیل، بلکہ جو سواری کے ساتھ چل رہا ہو اس کو ابن السبیل نہیں کہتے ہیں۔ مثلا فرض کریں یہاں سے آپ کو تہران جانا ہے، تو تہران جانے کے لیے یا تو یہ ہے کہ آپ پیدل چلیں یا سواری کے ساتھ سفر کو طے کریں۔ اگر سواری لیں گے تو سفر آسان بھی ہے، جلدی بھی ہے، اور اگر پیدل چلنا شروع کریں تو کب پہنچیں گے؟ اسی لیے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے دو شخص ہیں، ایک وہ جو سواری کے ساتھ اپنے سفر کو طے کر رہا ہے، اور ایک وہ جو پیدل چل رہا ہے۔ اور وہ جو پیدل چل رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابن السبیل۔ اللہ کی راہ میں جانے کے لیے ابن السبیل بن کے نہیں جاؤ، سواری کے ساتھ سفر کرو تاکہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو جو موٹر وے ہوتے ہیں، مین روڈ، بڑی سڑکیں، ہائی وے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اصل پیدل چلنے نہیں دیتے ہیں، الاؤ ہی نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے ساتھ میں ایک فٹ پاتھ بنا دیتے ہیں۔ ہاں، سواری نہیں ہے تو ادھر چلو، ادھر نہیں آؤ، اس مین روڈ پہ نہیں آ سکتے ہو، ہائی وے پہ نہیں آ سکتے ہو، ہائی وے پہ آنے کے لیے سواری کی ضرورت ہے، سواری کے ساتھ آؤ۔ وہ جو فٹ پاتھ پہ چل رہا ہوتا ہے اس کو عربی میں ابن السبیل کہتے ہیں۔ ہو اب تصور یہ کریں کہ ایک آدمی پیدل بھی چل رہا ہو اور پیٹھ پہ بوجھ بھی ہو یہ قدم اٹھا سکے گا؟ اور یہ بوجھ جو اس نے اپنی پیٹھ پہ اٹھایا ہوا ہے یہ کون سا ہے؟ حقوق الناس کا، حقوق اللہ کا، گناہوں کا۔ اس اتنے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے اور لنگڑا کے چل رہا ہے، پیدل چل رہا ہے، یہ کب پہنچے گا اللہ کی بارگاہ میں؟ ہاں، یہ شاید بہشت تک بھی نہ پہنچے بیچارہ۔ اسی لیے کیا ہے، ائمہ نے کہا ہے کہ اپنے وزن کو کم کرو، خفیف ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو جاؤ، ہاں، تاکہ سفر آسانی سے طے ہو۔ پہلے اپنا بوجھ کم کریں، اس کے بعد اپنی حرکت کو جاری رکھیں، لیکن پھر بھی پیدل نہ چلیں، وہ پیدل چلنے میں بھی انسان تھک جاتا ہے، سواری کے ساتھ چلیں۔ اس سواری کا نماز شب ہے۔ اگر نماز شب کے ذریعے سفر طے کریں اور ہلکے بھی ہوں، بوجھ نہ ہو، تو وہ مقصد خلقت انسان آسانی سے پا لیتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ میں جو جتنا دنیا کے بوجھ سے دور تھا وہ اتنا ہی تیز رفتاری سے خدا تک پہنچا ہے۔ حتیٰ وہ بوجھ اگر حلال ہو تو وہ بھی مانے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے جناب ابو ذر اور جناب سلمان رضوان اللہ تعالی علیہما 2 دینار دیے، کہا یہ تمہارے ہیں، حلال ہیں، آپ کا ذاتی مال ہے، لے جاؤ۔ دونوں لے کے چلے گئے۔ شام کو جب واپس آئے تو پیغمبر اسلام نے کہا ہاں بھائی پیسے دیے تھے، حساب دو۔ تو ایسے بھی نہیں کہا، ایک وہ توا گرم کیا، اس کے اوپر کا کھڑے ہو کے حساب دو۔ اب وہ جناب ابو ذر کے لیے ہے کہ وہ کھڑے ہوئے، یہ خریدا، یہ خریدا، یہ خریدا، تب تک پاؤں جل گئے۔ اور جناب سلمان کی جب باری آئی، پاؤں رکھا، کہا صدقہ دیا، اتر گئے۔ وہاں پہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن حلال مال کے بارے میں ایسے حساب لیا جائے گا، حلال میں، وہ حرام کی تو بات ہی نہیں ہے نا، وہ تو سیدھا جہنم میں ہے۔ حلال مال میں ایسا ہوگا، خففو، اپنے آپ کو خفیف کرو، ہلکا کرو، جناب سلمان کی طرح۔ مرحوم مدرس افغانی تھے، نام سنا ہے نا؟ ایک گھر میں کرایہ دار تھے، مالک مکان سے اب پتہ نہیں کیا ہوا، یا کسی نے شکایت کی، یا جو بھی ہوا، باہر کا مالک مکان آیا، اس نے کہا کہ آپ کو 1 ہفتے کی مہلت ہے، 1 ہفتے کے اندر مکان خالی کر دو، نہیں چاہیے۔ کیا ہوا؟ اب جو بھی ہوا ہوگا، تو کہا 1 ہفتے کی آپ کو مہلت ہے، اپنا سامان اٹھاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے۔ تو کہا کہ رکو میں آتا ہوں۔ اندر گئے، سامان اٹھایا، دروازے پہ چابی دے دی، چلے گئے۔ کہا 2 ہفتے بہت زیادہ ہے، جب تم راضی نہیں ہو تو یہ لو چابی، ہم جا رہے ہیں۔ ہاں، اندر گئے، سامان اٹھایا، چلے گئے۔
آج دیکھیں جو بسات بنی ہوئی گھروں کی اور جو سامان بنا ہوا ہے، وہ ایک ہفتہ نہیں 1 مہینہ تو ٹرک چاہیے لوڈ کرنے کے لیے، تب بھی نہیں نکلتا ہے۔ ہاں، یہ کب ہلکا ہوگا؟ خود دنیا کا مال، یہ جو دنیا سے اتنا وابستہ ہے، وہ کب اللہ کی طرف جائے گا؟ اسی لیے کہا ہے کہ نماز شب کے ذریعے اپنے اس بوجھ کو ہلکا کرو۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نماز عشاء پڑھا کے فارغ ہوتے اور مسجد سے باہر آتے، ہر روز یہ وتیرہ تھا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہر روز بغیر وقفے کے، جب نماز ختم ہوتی تاکیبات نماز یہ وہ سارا کچھ، جب باہر جا رہے ہوتے ایک دم سب کو کھڑا کرتے اور کھڑا کر کے ایک اعلان کرتے، تجہزوا رحمکم اللہ، تجہزوا رحمکم اللہ، آمادہ رہو، سامان باندھ لو اپنا، جانا ہے۔ کب اللہ کی طرف سے ندا آ جائے، وہ انسان جب بالکل پہلے سے آمادہ ہوتا ہے ایک دم چل پڑتا ہے، لیکن جو ان ٹائم تیاری کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹرین سے رہ جاتا ہے، پلین سے رہ جاتا ہے۔ اب پہلے سے تیاری کر کے رکھو، اس تیاری کا نام کیا ہے؟ نماز شب ہے۔ اتنا تیار رہو کہ جب اسرائیل آئے اٹھ کے چل دیے، کسی سے کوئی وابستی نہیں ہے، اولاد سے نہیں ہے، مال سے نہیں ہے، شہرت سے نہیں ہے، جاؤ مقام سے نہیں ہے، کسی چیز سے وابستگی نہیں ہے۔ اور ضمن عرض کر کے انشاءاللہ بات آئے گی، وہاں پہ تفصیل زیادہ کریں گے کہ یہ لفظ دنیا، کہتے ہیں نا فلاں دنیا دار ہے، کہتے ہیں نا، یہ دنیا دار انشاءاللہ آئے گا، شاید اسی سورہ میں آ جائے، اگر نہیں ہو تو انشاءاللہ سلسلہ جاری ہے، کہیں نہ کہیں مناسبت سے آئے گا۔ دنیا دار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جس کے پاس مال زیادہ ہو، سامان زیادہ ہو، نہ۔ دنیا کا ایک تصور جو ہم نے ذہن میں رکھا ہوا ہے، مثلا زمین ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، پیسہ ہے، ٹکا ہے، مال ہے، اموال ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کی مخلوق سب زیبا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ مثلا زمین میں کیا مشکل ہے؟ آپ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی مخلوق حسن ہے، آپ بھی مخلوق حسن ہو۔ چاند، ستارے، آسمان، سورج، یہ سب کیا ہے؟ مخلوق الہی ہے، اور مخلوق الہی خوبصورت ہے، جمیل ہے۔ یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا حقیقت کا نام نہیں ہے، دنیا فقط اعتبار کا نام ہے، جس کی کوئی واقعیت نہیں ہے۔ بعض انسان دھوکے میں اس دنیا سے وابستہ ہو جاتے ہیں، یعنی اعتباری چیزوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں، حقیقت سے نہیں۔ مثلا دیکھیں یہ موبائل پڑا ہے، یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے نا، ایک شیء خارجی ہے، واقعیت ہے۔ آپ کا بھی ایک وجود خارجی، آپ کی بھی ایک حقیقت ہے۔ نہ آپ دنیا ہے، نہ یہ دنیا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ آپ کا اس سے ارتباط کہ یہ میرا ہے، یہ میرا کیا ہے؟ یہ دنیا ہے۔ اور اسی میرے اور میری میں انسان ساری زندگی نابود کر دیتا ہے، ان نسبتوں میں اپنی زندگی چوپٹ کر دیتا ہے۔ گھر میرا ہے، کتاب میری ہے، مدرسہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا، بس میرے میں ہی رہ جاتا ہے۔ خوب جب مرتے ہو یہ سب جو تیرا ہی ہے تو لے کے کیوں نہیں جاتے ہو؟ کیونکہ جو ملکیت ہوتی ہے وہ تو ختم نہیں ہوتی نا، بس اگر یہ آپ کا ہے تو لے کے جاؤ، مال آپ کا ہے تو لے کے جاؤ، اولاد آپ کی تو لے کے جاؤ، لے کے نہیں جاتے ہو اپنے ساتھ۔ وہ کون سی چیزیں لے کے جاتے ہو جو واقعا آپ کی ہیں؟ وہ جو آپ کی ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ آپ کا عمل ہے۔ بس آپ کا عمل دنیا نہیں ہے، یہ اعتبارات ہیں، یہ نسبتیں ہیں، یہ روابط ہیں، جن روابط میں انسان پوری زندگی انہی میں چوپٹ کر دیتا ہے۔ اسی میری، میں اور میری اور میں، بس اسی میں ہی دنیا ختم ہوگی، اور جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے یہ ساری نسبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس وقت تن تنہا کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ جب انسان نماز شب میں مصروف ہوتا ہے تو ان نسبتوں سے بری ہو جاتا ہے، رابطہ اس کا خدا سے، پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی، یہ ہو فرق نہیں کرتا، نہ ہو تو بھی فرق نہیں کرتا ہے۔
جو آزاد لوگ ہوتے ہیں وہ ان نسبتوں میں نہیں ہوتے ہیں. عموماً جب بھی ان سے دیکھا جائے یہ کیا ہے, ہمارا ہے ہی نہیں, امانت ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لوگ جب چیزوں کو استعمال بھی کرتے ہیں اس نیت سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا نہیں ہے, یہ اللہ کا ہے مال, سب کچھ چند دن کے لیے ہمیں دیا گیا ہے اور وہ امانت کے طور پہ وہ کل لے لے گا. آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ امانت کو واپس کرتے ہوئے آپ کو مشکل پیش آئی ہو, یا دکھ ہو, یا درد ہو, یا پریشان ہوئے ہو؟ ہوتا ہے. خوب, جب احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ میری ہے تو دیتے ہوئے تکلیف بھی نہیں ہوتی. خمس دیتے ہوئے تکلیف کیوں نہیں ہوتی بعضوں کو؟ کیونکہ سمجھتے ہیں ہمارا مال نہیں ہے. لیکن جن کو تکلیف ہوتی ہے دیتے ہوئے, ہاں, وہ اپنی ملکیت سمجھتے ہیں یہ دنیا دار ہے. اور دنیا داری فرق نہیں کرتا مال کم ہو یا زیادہ ہو, جب وابستگی آ جائے تو دنیا دار ہو جاتا ہے. یہ وابستگی انسان کی غیر اللہ سے نہیں ہونی چاہیے, مال سے. بس اوقات ہے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ کبھی کبھی بہت مقدس اور پاکیزہ طالب علم دنیا دار ہوتے ہیں اور شدید قسم کے دنیا دار ہوتے ہیں. ایک تسبیح کے اندر ان کا پورا وجود چھپا ہوتا ہے. تسبیح سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. یہ تسبیح سے رابطہ اتنا محکم کیا ہوا ہے کہ کوئی مانگ لے نہیں, تھوڑی سی غائب ہو جائے پریشان ہو جاتا ہے. کہ بس ایک انگوٹھی جس کی کوئی ارزش نہیں ہے اس سے انسان وابستگی پیدا کر لیتا ہے. پس دنیا داری وابستگی کا نام ہے, اعتبارات کا نام ہے. اور ان اعتبارات کو ختم کر کے انسان اپنے آپ کو ہلکا سمجھتا ہے. جب ذہن میں, اور یہ یقین جان لیں کہ انسان جب دنیا سے منتقل ہوتا ہے, آگے جانا ہے اس کو عالم برزخ میں, اور ادھر یہ جو وابستگیاں ہیں یہ انسان کے لیے زنجیریں ہیں, یہ اس کو چھوڑتی نہیں ہیں. جب تک یہ چھوڑیں گی نہیں عالم برزخ میں منتقل نہیں ہو سکتے آپ. اسی لیے ایک عنوان ہے فشار قبر, سنا ہے نا؟ یہ فشار قبر کیا ہے کہ یہ قبر میں رکھیں گے, پھر یہ دیوار چلے گی, پھر وہ چلے گی, پھر یوں ہو جائے گا, پھر یہ ہڈیاں پس جائیں گی. یہ کیا ہے؟ یہ ایک عامیانہ تصور ہے جو لوگوں کو ڈرانے کے لیے بیان کیا جاتا ہے. بھائی اس باڈی کو جب زمین کے حوالے کر دیں بات ختم, تمام شدہ, ربط ہی نہ دارا. کیونکہ باڈی سے تو ہماری حقیقت نہیں ہے نا, روح ہے. روح تو زمین میں نہیں جاتی چونکہ زمین سے بنی نہیں ہے. جو زمین سے بنا ہے اس کو زمین میں کہتے ہیں دفن کر دو. جو زمین سے بنا نہیں ہے وہ کدھر جائے گی؟ وہ جہاں سے آئی تھی وہیں جانا ہے اس کو. وہاں جانے کے لیے کچھ زنجیریں آپ نے اس دنیا کے عرصے میں وابستہ کی ہوئی ہیں. وہ زنجیریں اس روح کو اپنے مقام کی طرف جانے نہیں دیتی, اور یہی فشار قبر ہے. مثال عرض کروں, زیادہ سمجھ میں آئے گی. دیہاتوں میں, البتہ پاکستان یا انڈیا کے شہروں میں بھی یہ ہوتا ہوگا, آپ نے دیکھا ہے کہ گائے یا بھینس جب بچہ دیتی ہے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے گائے اور بھینس کا دودھ خود پیتے ہیں, بچے کو کم دیتے ہیں. اور جی ہاں, اور گائے اور بھینس بھی ایسی ہے کہ جب تک بچے کو دیکھے نہیں وہ دودھ نہیں دیتی ہے. تو اب وہ تھوڑا سا پلانے کے بعد کھینچ لیتے ہیں. اب کتنا زور لگتا ہے اس کا بچے کو کھینچنے کے لیے, وہ بچہ کدھر جانا چاہ رہا ہے, اور کسان اس نے رسہ ڈال کے اس کو کھینچ لیتا ہے. اسی کھینچنے کو فشار کہا گیا ہے. یعنی اس کا لگاؤ وہاں پہ ہے, جانا چاہ رہا ہے لیکن یہ جانے نہیں دے رہا ہے. خود دنیا میں انسان کے روابط ایسے ہیں, اولاد سے وابستگی, گھر سے وابستگی, پیسے سے وابستگی, کتابوں سے, حتیٰ انگوٹھی سے, تسبیح سے, اتنا رابطہ برقرار کیا ہوا ہے مستحکم کہ جیسے اس رابطے کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے اس کو موت آتی ہے. ہو
بچہ مر گیا تو کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا مگر تم نے بنایا ہے، وہ جس نے دیا ہے اس نے لے لیا ہے۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو گریہ بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ، وہ ایک طبیعی چیز ہے، دکھ اور غم میں انسان گریہ کرتا ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ انسان کہے کہ میری دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی اور خدا بھی گیا، سب کچھ نابود ہو گیا؟ کیا ہے؟ کفر آمیز باتیں کرتے ہیں، کیا ہے؟ مگر تیرا تھا یا تیرے باپ کا ہے، خدا کی امانت ہے، لے لیا اس نے۔ کیوں اتنی وابستگی ہے کہ یہ بس وابستگی آپ کے لیے نقصان دہ ہے، ویلا وہ چلا گیا ہے، اس کو جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے ایک دن، جو آپ سے وابستہ ہوگا پھر اس کے لیے امتحان ہے۔ یہ وابستگیاں، یہ روابط، یہ نسبتیں، یہ ختم کریں۔ اسی لیے کہا ہے کہ رات کو جب بستر پہ جائیں تو بیٹھ کے محاسبہ کرو، اور محاسبہ کرنے میں یہ کہ ایک ایک چیز کو ذہن میں رکھ کے وہ کرو کہ میری اس سے وابستگی ہے، فرض کریں کہ یہ کل نہیں ہو، وہ کیا اثر پڑے گا مجھ پہ؟ بیٹھیں، ابھی سوچا کریں، یہ ابھی سے، وَإِلَّا آخری وقت میں جو سخت ترین امتحان ہے شیطان کی طرف سے وہ یہی ہے، جن چیزوں سے انسان کی وابستگی اور محبت زیادہ ہوتی ہے وہ انہی چیزوں کو آ کے پیش کرتا ہے، ان کو نقصان پہنچاتا ہے، انسان پھر مرنے لگ جاتا ہے۔ یہی فشار قبر ہے انسان کے لیے۔ خود پیغمبر اسلام سے کہا قم اللیل الا قلیلا، وہ اس نماز شب کے ذریعے ان روابط کو ختم کرو، اور وہ یقیناً ختم ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کا ارتباط خدا سے وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر غیر اللہ سے آپ آہستہ آہستہ کٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ البتہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عیسائیوں والی روحانیت اپنا لیں، نہ، روحانیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنی ذمہ داریاں بھی انجام نہ دیں، بیوی کے حقوق نہیں ہیں، بچوں کے حقوق نہیں ہیں، دوستوں کے نہیں ہیں، دروس کا سلسلہ نہیں، نہ، ذمہ داری اپنی ادا کریں، لیکن ذمہ داریوں میں گم نہ ہو جائیں۔ بچوں کی ذمہ داری انجام دینی، بچوں کی دنیا آخرت اپنی اسی میں ہی لگائی۔ آپ نے دیکھا ہے بعض بچوں کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ سارے کام کرتے ہیں، حرام حلال اصل کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ یہ وابستگی ہے، ویلا اگر وابستگی نہ ہو کہ تو بھی امانت الہی ہے، خدا نے دی ہے، میری ذمہ داری ہے، جب تک کروں گا، لیکن راہ حلال سے نہیں ہوگا، حرام میں اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرنا ہے۔ تو جو اس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں ان کے لیے کوئی فشار قبر نہیں ہے، آسانی سے منتقل ہو جاتے ہیں عالم برزخ میں۔ وہ پھر کسان کی طرح نہیں ہوتا کہ بچڑے کو کھیز رہا ہو اور یہ ادھر جا رہا ہو، نہ، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ پہلے سے یہ ساری زنجیریں ختم کر دیں، کاٹ ڈالیں ان سب کو تاکہ آگے نکلیں۔ خوب پیغمبر اسلام سے کہا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اپنی زندگی میں جاری کرو، اپنے سفر کو ہلکا کرو اور سواری کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف گامزن ہو۔ خود رات کا ہم نے انتخاب کیا، کیوں؟ دلیل دیگر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ ان لک، آپ کے لیے، یعنی آپ دن میں کیا کرتے ہیں؟ لک فی النہار، دن میں، سبحا طویلا، بہت زیادہ مصروفیات ہیں، اور جب انسان مصروفیات میں مشغول ہوتا ہے تو توجہ اس کی بڑھ جاتی ہے نا۔ مثلا آپ اگر 2-3 کام کر رہے ہوں تو یکسوئی سے انجام دیتے ہیں یا نہیں دے پاتے ہیں۔ اگر ایک کام ہو تو وہ آپ بڑی دلچسپی سے بھی کرتے ہیں، یکسوئی سے بھی ہوتا ہے، توجہ بھی ہوتی ہے، لیکن متعدد کام پڑے ہوں، ادھر بھی شور ہو رہا ہو، ادھر بھی شور ہو رہا ہو، اس شور شرابے میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ خوب کہا کہ اے محبوب، دن میں ہم نے آپ پہ یہ قول ثقیل نازل نہیں کیا، بلکہ رات کا ہم نے انتخاب کیا۔ کیوں؟ کیونکہ رات میں ساری مصروفیات انسان کی ختم ہو جاتی ہیں، آرام اور سکون میں ہوتا ہے، توجہ ایک ذات کی طرف ہوتی ہے، اور توجہ کے ساتھ جب کام انجام دیا جائے وہ آسانی سے بھی ہو جاتا ہے اور بہترین انداز میں انجام پاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ لہٰذا دن میں آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ دیکھیں واقعاً عجیب ہے، قرآن کتنا خوبصورت ہے کہ دن میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کی ایک تو مشکل یہ ہے کہ یہ پیغام دین لوگوں تک پہنچانا ہے، اور یہ پہنچانا بھی خود قول ثقیل ہے، اور لوگ قبول بھی نہیں کرتے، پتھر بھی مارتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، شاعر بھی کہتے ہیں، مجنون بھی کہتے ہیں، معاذ اللہ
کیا ناروا الفاظ بولتے ہیں. زخم زبان دیکھا ہے آپ نے کبھی کبھی کوئی زخم زبان لگاتا ہے تو واقعاً سخت ہوتا ہے. اصل پورے دن میں انسان کے حواس اپنی جگہ پہ نہیں ہوتے ہیں. خدا نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ یہ مشکل پیش آئے. مثلا بھی آج صبح آ رہے ہوتے ہیں درس پڑھنے کے لیے, ذہن بنایا ہوتا ہے, مائنڈ ہوتا ہے کہ جا رہے ہیں درس پڑھ لیں, اور بیچ میں آ کے کوئی زخم زبان لگائے, کوئی تانا دے دے, وہ تانا آپ پہ اثر کر جائے. آپ 4-5 گھنٹے کلاس میں بیٹھے رہیں گے لیکن آپ کی کوئی توجہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یقیناً ہوتا ہے. اور دن میں ظاہر سی بات ہے انسان کی جب اس طرح کی کیفیت ہو تو کوئی علمی بات لینے کے انسان قابل نہیں ہوتا ہے. اونچے برسے کے حقیقت ہے قرآن کو تحمل کرے. خود درست ہے کہ وہ معصوم ہے لیکن لباس بشری میں ہے, اثر ہوتا ہے ان پہ بھی. یہ الگ بات ہے کہ وہ تحمل کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں اور اپنا رابطہ خدا سے مزید مستحکم کرتے ہیں, وہ الگ بات ہے. بالآخر لباس بشری میں اس کے تقاضے ہیں اور ان تقاضوں میں انسان متاثر ہوتا ہے. خوب ایک یہ. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے جو 2-4 مسلمان ہوئے ہیں ان کی مشکلات ہیں, وہ مشکلات دیکھتے ہوئے انسان پھر پریشان ہو جاتا ہے. وہ جو 2-4 مسلمان ہوئے ہیں ان کی کیا کسی کی اقتصادی مشکل ہے, ہم مسلمان ہوئے ہمارا گھر چھن گیا, فلاں جگہ پہ مار پڑ رہی ہے, فلاں شہید ہو گئے. یہ ساری مشکلات تھیں یا نہیں تھی پیغمبر کو؟ اگر ایک دلسوز استاد ہو فرض کریں اور شاگرد جو آ رہا ہے پڑھنے کے لیے, اگر استاد بھی دلسوز ہو اور شاگرد بھی پڑھنے کے قابل ہو اور دونوں میں رابطہ استادی شاگردی کا مستحکم ہو, اور ایک دن اگر استاد دیکھے کہ شاگرد اس کے حواس جم نہیں ہیں, توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہے, فوراً استاد سمجھ جاتا ہے. وہ اگر دلسوز ہو تو پوچھتا ہے بھائی کیا ہوا, وہ جب وہ مشکل بتاتا ہے تو خود استاد بھی متاثر ہو جاتا ہے. خب اس تأثر میں پھر کیا ہوتا ہے, وہ جتنی توانائی سے اس کو پڑھانا تھا وہ نہیں پڑھا پاتا ہے. وہ پیغمبر اسلام کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ آئے ہیں اس بشریت کی ہدایت کے لیے. بشریت کی ہدایت کے لیے اگر دن کا ٹائم انتخاب کرتے ہم قول ثقیل کے نزول کا تو کیا ہوتا؟ خوب مشکلات ہیں آپ کے لیے, سبح طویل ہے, مشکلات کا ایک انبار ہے آپ کے سامنے. خوب ان مشکلات کے ہوتے ہوئے توجہ وہ جو ہونی چاہیے 100% وہ نہیں ہوتی. اس لیے اے محبوب دن میں ان مشکلات میں رہو, ان کا دفاع کرو, ان کا حل کرو, اور آہستہ آہستہ ان کی مشکلات کو سننے کے بعد آسان کرو ان کی. رات کو جب آؤ گے بستر پہ اس وقت آپ کی یکسوئی ہوگی ہمارے ساتھ, ارتباط 100% ہمارے ساتھ. تو وہ بہترین زمانہ ہے آپ کے لیے کہ قول ثقیل آپ پہ نازل کیا جائے. فن نہار, لفظ نہار, نہار کا معنی کیا ہے؟ دن. دن نہیں ہے, نہار کا معنی دن نہیں ہے. یہ اس نے معنی لازم کیا. نہار یا نہر, نون ہے 2 چشمی ہے, نہر. ہاں نہر نہیں ہے, حلوے والی نہیں. نہر کہتے ہیں کسی چیز کو کھولنا. جب کسی چیز کو کھولتے ہیں شقاق آتا ہے, اس میں دراڑ آتی ہے, اس دراڑ کو کھولنے کے بعد کہا جاتا ہے نہر. اور اسی سے کلمہ نکلا ہے انہار, نہریں. کیا کرتی ہیں نہر؟ کیا کرتی ہے؟ زمین کو کھودا جاتا ہے, کھولا جاتا ہے اور پھر پانی چھوڑا جاتا ہے, پھر پانی بہہ نکلتا ہے. وہ جو زمین کو کھولا جاتا ہے, کھودا جاتا ہے, اس کھودنے کو یا کھولنے کو نہر کہا جاتا ہے. خود دن کو دن بھی اس لیے کہتے ہیں کہ تاریکی کو چیر کے خود ظاہر ہو جاتا ہے. تو جو تاریکی کو چیر کر ظاہر ہو اس کو نہار کہا جاتا ہے. پس نہار کا معنی دن نہیں ہے. اگر دن ہوتا تو پھر نہروں کو بھی دن کہتے نا, نہریں نہیں ہیں. انہار ایک ہی مادہ ہے نا, نہریں, انہار, نہار یہ ایک ہی مادہ سے معنی ہے اس کا کھولنا. خوب یہاں پہ انا لکا فی النہار کنایا اس بات سے کہ دن میں. دن میں کیا ہوتا ہے؟ تاریکی کو سورج کی روشنی کھولتی ہے, کھولنے کے بعد اپنے وجود کو پھیلا دیتی ہے, چلنا شروع ہو جاتی ہے, انسان اس کو دن کہتا ہے. سبحن طویلا, کلمہ سابح معنی کیا ہے؟ پانی کا ہوا میں تیز رفتاری سے گزر جانا. ایک پانی میں تیرنے کو سبح کہا جاتا ہے, شنا تیراکی کرنا.
پانی کو چیرتے ہوئے انسان اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جو پانی کی رو میں حرکت کرے اس کو کہتے ہیں سابح. ہاں، جدھر جا رہا ہے. الٹی سائڈ میں کریں گے تو تھک جائیں گے، یعنی کام مشکل ہے وائلہ ہوتا ہے. تیزی سے آپ اگر پانی میں چل رہے ہیں تو حتماً تیزی سے وہی چل سکتا ہے جو پانی کے رخ پہ چل رہا ہو، اس لیے تیزی سے ہوتا ہے. لیکن پانی کے برعکس اگر حرکت کرے تو سب ہے لیکن مشکل ہے، تیزی سے نہیں ہے. پس کلمہ تیزی سے پانی میں چلنا اس کا معنی کیا ہے؟ سب، یعنی آپ پانی کی رو کی طرف بڑھیں، برعکس نہیں چلیں. خود تسبیح کو تسبیح کیوں کہتے ہیں؟ اس کی طرف پڑھتے ہیں جی اسی رو میں چلاتے ہیں. نہ نہ نہ، دانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ یہ دانے ہوں یا نہ ہوں، یہ نہیں، یہ ہاں یہ الفاظ. ہاں، تسبیح یعنی انسان کی روح کا سفر خدا کی طرف، خالق کائنات کی طرف. اس لیے اس کو تسبیح کہا جاتا ہے کہ فطرت کا رخ اپنے صحیح زاویے کی طرف ہے. اس کی منزہ کرنا نہیں کہتے. اب عرض کروں گا بعد میں، 2 کلمے ہیں. تسبیح کا معنی کیا ہے؟ حرکت ہے. کس کی طرف؟ خدا کی طرف. اور کس رو میں جائیں؟ چونکہ فطرت کا رخ کس طرف ہے؟ خدا کی طرف. خوب، اس رخ میں اگر سرعت آ جاتی ہے تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ مسبح. اور آپ کا عمل کیا ہوگا؟ تسبیح. اب پتہ چلا قرآن کیا کہتا ہے؟ ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. تم نہیں سمجھتے ہو، لیکن ہر موجود کیا ہے؟ تسبیح کرتا ہے، مسبح ہے. وہ ان کے پاس وہ یہ دھاگے ہیں، وہ بٹن مارتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. دیکھیں کہاں سے ہم نے ذہنیت تبدیل کر کے کہاں لے گئے اپنے آپ کو. ہم نے وہ تسبیح کے دانوں میں اور دھاگے کے اندر ایک چیز پروئی، اس کو سمجھتے ہیں. اور پھر افسوس یہ ہے، یہ خواص سے ہوتا ہے. یہ جتنی بگاڑ آتا ہے وہ خواص سے آتا ہے، عوام سے بگاڑ نہیں آتا، کیونکہ ان کو دین کا پتہ نہیں ہوتا. خواص ہیں جو دین کا رخ بدلتے رہتے ہیں اور پھر عوام کو دیتے رہتے ہیں. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب بھی کوئی ضلالت، گمراہی، بدعت یا دین کا رخ جو چینج ہو، جو خواص سے شروع ہوتا ہے. ہم نے کیا کیا؟ پتھروں کے اندر دھاگا ڈال دیا، دھاگا ڈال کا یہ تسبیح ہے بھائی. اب وہ بیچارے کوئی عام پتھر کی لیتا ہے، کوئی خاک شفا لے لیتا ہے، کوئی عقیق لے لیتا ہے. ہاں آج کل تو چائنا ہے. اب اس میں ہاں یہ او بھائی، ان میں کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت کس کی ہے؟ خود تسبیح عملی کی. وہ کدھر جا رہے ہو؟ ہاتھ میں تسبیح ہے، منہ پہ گالیاں دے رہا ہے. یہ حقیقی تسبیح اس کو اللہ تک لے جائے گی. خوب خا کے شفا رکھ لیں. عمل میں کیا ہے؟ عمل میں تسبیح نہیں ہے لیکن ہاتھ سے تسبیح گھوم رہی ہے. وہ کیا فائدہ ہے اس کا؟ جو حقیقتاً انسان کے وجود کی تسبیح ہونی چاہیے، حرکت سری ہونی چاہیے اللہ کی طرف، وہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں 2 کلمے ہیں بیٹا قرآن میں ہے. اقم وجہک للدین حنیفہ. اقم معنی کیا تھا نا آمادہ رہو. اقم وجہک، حالت قیام میں رہو، آمادہ باش. وجہ کا، اپنے رخ کو، اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو تیار کرو، آمادہ کرو. کس کی طرف؟ للدین، دین کے لیے. 24 گھنٹہ دین کے لیے آمادہ رہو، ہر حال، حتیٰ سوتے ہوئے بھی دین کے لیے آمادہ رہو. بیداری میں آمادہ، سفر میں، حرکت میں، حضر میں، ہر جگہ آمادہ رہو. لیکن یاد رکھو کہ یہ تیاری کیا ہونی چاہیے؟ للدین حنیفہ، حنیف بن کر تیار رہو. حنیف کیا ہوتا ہے؟ ہم دین کو کیا کہتے ہیں؟ دین ابراہیمی کو کیا کہتے ہیں؟ دین حنیف. اسلام بھی دین حنیف ہے، فرق نہیں کرتا، لیکن نام وہاں سے انتخاب ہوا. حنیف کس کو کہتے ہیں؟ حنفاء، حنیف. میں مثال جی پاؤں کے لیے استعمال کرتے ہیں نہ، ابھی عرض کرتا ہوں، توجہ ہے نا. مثال اس لیے ہوتی ہے کہ ذہن میں رہ جائے. دیکھیں آپ کو یہاں سے جانا ہے سیدھا، آپ سیدھا جا رہے ہیں گلی میں، حرکت آپ کر رہے ہیں مشرق کی طرف. خوب، عقل کیا کہتی ہے؟ اگر آپ مشرق کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کا رخ کدھر ہونا چاہیے؟
مشرق کی طرف رخ مشرق کی طرف ہی ہونا چاہیے. خوب اگر رخ آپ کا ادھر ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ کا سفر آسان ہوگا، مشکلات سامنے سے جو نہیں ہوگی، جو سامنے ہوگی ان کو آپ دیکھ رہے ہوں گے. مثلا سامنے اگر گڑھا آتا ہے تو سائڈ پہ ہو جائیں گے، اگر کھمبا آ گیا تو بچ جائیں گے، کانٹا ہے تو بھی بچ جائیں گے. لیکن اگر آپ مشرق کی طرف جا رہے ہیں، منہ آپ کا مغرب کی طرف ہے، منہ پیچھے ہے، یا کسی کے اندر لگیں گے یا کوئی نہ کوئی نقصان گر جائے یا گڑھے میں گریں گے، یا دیوار میں لگیں گے، یا کھمبے میں لگ جائیں گے، یا کانٹوں میں پھنس جائیں گے. یہ کیا ہوگا؟ یہ دین حنیف نہیں ہے. خود کا دین پہ ہمیشہ عمل کرو، آمادہ رہو، لیکن حنیف بن کر. رخ کدھر ہونا چاہیے؟ سیدھا دین کی طرف. ہمارے اعمال دینی ہوتے ہیں لیکن رخ دینی نہیں ہوتا ہے. مثال عرض کروں، اب دیکھیں مشکلات ہوتی ہیں دین کو سمجھنے کے لیے. ہم ثانوی چیزوں میں بہت پڑے رہتے ہیں، عزاداری یوں کرنی ہے، حصہ یہ بٹنا ہے، تبرک یہ ہونا ہے، یہ سارے مسائل ہونی ہیں، لیکن رخ دین کی طرف یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کام حرام ہے یا نہیں ہے، حلال بھی ہے یا نہیں اصلاً. نہیں، ہماری رسمیں ہیں، رسم کریے. اور رسمیں انجام دے کے کیا کہتے ہیں کہ ہم دیندار بھی ہیں، یہ دین حنیف ہے. بس اوقات ہوتا ہے بڑے دیندار ہیں، مثلا واقعاً کبھی کبھی جب انسان فطرت سے گرتا ہے تو یہ مشکلات ہوتی ہیں. دیکھیں کربلا میں کیا ہوا، وہ جو درندے اور جانور آئے نواسہ رسول کو ذبح کر رہے ہیں، اور ساتھ میں نیت کیا ہے؟ قربتاً اللہ. یہ دین حنیف ہے؟ رسومات میں لگے ہوئے ہیں، رخ دین سے موڑا ہوا ہے، اور دین کے سائے میں سب کچھ انجام پا رہا ہے. ہمارے ہاں بھی یہی ہے. خود نمازیں آتے ہیں ہم نمازیں پڑھنے کے لیے، قبلہ رخ بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کس کا حق ضائع کر کے یہاں پہ آ کے کھڑا ہوا ہے. حقوق الناس کی تمیز نہیں ہے، اور بڑے مخرج کے ساتھ اور بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ گریے کے ساتھ نماز. یہ کیا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ دین حنیف نہیں ہے، نماز حنیف نہیں ہے. پہلے رخ آپ کا دین کی طرف ہو، پھر حرکت دین کی طرف ہو. رخ مغرب کی طرف ہو اور حرکت مشرق کی طرف ہو، یقیناً ذلیل ہوگے. اقم وجہک للدین حنیفا. خود خالق کائنات نے کہا تسبیح بیان کرو اس کی. خود تسبیح کیسے بنو؟ کہا حنیف بن کے. خود یہ جب دانے حرکت میں لاتے ہو، گنتے ہو، تو فطرت کا رخ بھی خدا کی طرف ہونا چاہیے. اگر خدا کی طرف ہے تو پھر کیا کرو؟ تسبیح کرو، یعنی حرکت کیا کرو؟ سری انجام دو. یہ حرکت سری جب رخ آپ کا اللہ کی طرف ہوگا تب حرکت سری آپ انجام دے سکتے ہیں. وَإِلَّا اگر رخ مغرب کی طرف ہو اور جا مشرق کی طرف نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ ذلت اور رسوائی. اس سے ہٹ کے کیا ہوگا؟ دن بدن مقصد سے آدمی دور چلا جاتا ہے. لہذا تسبیح کا معنی دانے ہلانا نہیں ہے، تسبیح کا معنی حرکت سری. کس کی حرکت سری؟ فطرت کی. کس کی طرف؟ چونکہ فطرت کا رخ خالق نے کہاں رکھا ہے؟ اپنی ذات کی طرف رکھا ہے. اور جب فطرت کا رخ خدا نے اپنی ذات کی طرف رکھا ہے، اس ذات کی طرف جاتے ہوئے انسان کو مشکل ہوتی ہے؟ مشکل نہیں ہوتی. اس سے ہٹ کر اگر آپ حرکت کریں گے تو مشکل ہوتی. دیکھیں پانی کی رو کی طرف آپ اگر تیراکی کرتے ہیں آسان ہے یا نہیں ہے؟ لیکن برعکس چلیں تو بہت مشکل. لہذا ابھی کہتے ہیں نا کہ دین فطری ہے یا نہیں ہے؟ دین پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو آر نظر آتا ہے، لیکن ایک گناہ کر کے دیکھیں جو زندگی میں نہیں کیا ہے، اور بھری محفل میں کر کے دیکھیں ذرا، آسان ہے؟ خوب ہم وہ جو گناہ کر کر کے عادی ہو جاتے ہیں، در حقیقت ہم ان کی قباحت کو ختم کر دیتے ہیں، اس لیے آسان ہو جاتا ہے ہمارے لیے. وَإِلَّا پہلے دن پہلا گناہ انسان کر کے دیکھے اگر جرأت ہے تو بہت سنگین ہے، بہت مشکل ہے، نہیں کر پاتا. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ دین انسان کے لیے جو خالق کائنات نے معین کیا ہے وہ فطری ہے. نماز پڑھیں مشکل لگتا ہے، لیکن بعضوں کے لیے خود قرآن نے کہا ہے کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. یہ نماز کیا ہے؟ بوجھ ہے. یہ کیوں بوجھ ہے؟ خود اس نے بوجھ بنا لیا ہے. اگر خود بوجھ نہ بناتا تو نماز بوجھ نہیں تھا.
لیکن استثناء بھی کر دی الا علی الخاشعین، یعنی جنہوں نے اپنی فطرت کو باقی رکھا ہے، سالم رکھا ہے، ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ وہ نماز سے عشق کرتے ہیں، نماز کا انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی وقت نماز ہو اپنے محبوب سے جا ملیں۔ بس خالق کی کائنات فرماتا ہے انا لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کی بہت سی مصروفیات ہیں، تیزی سے آپ کے کام چل رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کی مشکل، کبھی اس کی مشکل، کبھی اس کی تہمت سنو، کبھی اس کی گالیاں سنو، کبھی ایک، یعنی ہزار ایک مشکلات ہیں۔ تو ان مصروفیات میں ہوتے ہوئے انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ قول ثقیل کو دریافت کر سکے، لہٰذا ہم نے کہا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم، اس کا انتظار کرو۔ اور عجیب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو واقعاً اللہ کی راہ میں چلتے ہیں تو ہمیشہ رات کا انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ کب دن کی مصروفیات ختم ہوں، رات کا وقت ہے، تھوڑا سا آرام کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ہو اگر کہیں پہ پہنچنا ہے، درسوں میں، تعلیم میں، تدریس میں، تبلیغ میں، یا اس لقاء پروردگار میں، ان سب کا رکن رکین یہ نماز شب ہے۔ البتہ نماز شب کہ رخ حنیف بن کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور پھر تسبیح بیان کریں، اور تسبیح سے بھی پتہ چل گیا کہ حرکت سری، ابن السبیل نہیں بنے، فٹ پاتھ پہ نہیں چلیں، سواری کے ساتھ چلیں، پھر دیکھیں یہ سفر کتنا آسان ہوتا ہے۔ البتہ وہ سارے مسائل رکھ کر دنیا دار نہیں ہوں، روابط نہیں ہونے چاہیے، ان مشکلات کی وجہ سے بوجھ آپ کی پیٹھ پہ نہیں ہونا چاہیے، اس بوجھ کو ہلکا کریں، بوجھ کو ہلکا کرنے کے بعد رخ دین کی طرف کریں، اور رخ دین کی طرف کر کے پھر تسبیح کی صورت میں چلنا شروع ہوں، پھر دیکھیں کہ سفر کتنا آسانی سے طے ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔